بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان مراد ثانی کے بارے میں۔ دوستو، مراد ثانی 1404 عیسوی میں اماسیہ میں پیدا ہوئے۔ مراد ثانی اپنے والد سلطان محمد اول کی وفات کے بعد 1421 عیسوی کو سلطان مراد ثانی نے حکومت سنبھالی۔ اس وقت سلطان مراد ثانی کی عمر صرف 18 سال تھی۔ اس وجہ سے وہ بغاوتیں جن کو سلطان محمد اول نے شکست دی تھی پھر سے متحرک ہونا شروع ہو گئی۔ اس میں سب سے پہلے شہنشاہ قسطنطنیہ نے سلطان محمد اول کے تمام احسانات کو فراموش کرتے ہوئے ایک شخص جو اپنے آپ کو سلطان بایزید کا بیٹا کہتا تھا اور تخت سلطنت کا دعوے دار تھا، شہنشاہ قسطنطنیہ نے سلطان مراد کے مد مقابل کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے غالی پولی کے شہر کا محاصرہ کر لیا، جس پر سلطان مراد ثانی نے اس شخص کو گرفت میں لے لیا اور اسے موت کی سزا دے دی گئی۔ اب باری تھی شہنشاہ قسطنطنیہ کی۔ سلطان مراد نے اس کو سبق سکھانے کے لیے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی ٹھان لی اور اس شہر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے بعد شہنشاہ قسطنطنیہ نے ایک اور چال چلی، کرمانیہ کے امیر کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان مراد کے حقیقی بھائی، اس کا نام بھی مصطفیٰ تھا، اس کو ورغلایا، جس نے اناطولیہ کے شہر نیسیا پر قبضہ کر لیا اور اپنے حکمران ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جب سلطان مراد نے یہ سنا تو اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ترک کر کے نیسیا کا رخ کر لیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے مصطفیٰ کو شکست دی اور اس کی سازشوں کو ختم کر دیا۔ ان فتنوں کو ختم کرنے کے بعد سلطان مراد اناطولیہ کی ترکی کی ان ریاستوں کی طرف متوجہ ہوئے جو تیمور کے حملوں کے بعد خود مختار ہو گئی تھی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہر وقت سازشیں کرنے میں مشغول رہتی تھی۔ سلطان نے ان سب کو پھر سے اپنا باج گزار بنا لیا تھا۔ 1424 عیسوی کو سلطان مراد اناطولیہ میں امن قائم کرنے کے بعد دوبارہ پھر یورپ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران قسطنطنیہ کا شہنشاہ انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد قسطنطنیہ کی بھاگ دوڑ اس کے بیٹے جان نے سنبھال لی تھی، جس پر سلطان مراد نے سخت شرائط پر قسطنطنیہ کو باج گزار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ 1430 عیسوی میں سالونی کا شہر فتح کر لیا گیا۔ اس کو فتح کرنے کے بعد سلطان مراد سربیا کی طرف روانہ ہوئے۔ سلطان بایزید کے دور میں سربیا شہر ایک معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کا حریف رہا تھا، لیکن اس شہر کے نئے حکمران جان براؤن کرچ نے معاہدہ ختم کر دیا، جس پر سلطان مراد نے 1440 عیسوی میں پھر سے سربیا پر حملہ کر کے شہر کو دوبارہ فتح کر لیا۔ عیسوی میں مغرب کا ایک فوجی سردار جان ہونیاڈے، جس کی غیر معمولی شجاعت کے چرچے ہر طرف تھے، اس نے ہنگری پہنچ کر ترکوں کے مقابلے کا بیڑا اٹھا لیا۔ جنگ انقرہ کے بعد ہنگری کو کافی وقت مل گیا تھا کہ وہ اپنی طاقت بحال کر سکے۔ اسی زمانے میں عثمانی ٹرانسلونیا میں ہرمان سٹاڈ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ فوجی سردار ہونیاڈے اس قلعے کی مدد کے لیے سامنے آیا اور ایک مختصر سی فوج کے ساتھ ترکوں کو ایک زبردست شکست دی۔ اس جنگ میں ترکوں کے 20,000 لوگ مارے گئے۔ جب سلطان مراد کو پتہ چلا تو اس نے مدد کے لیے 80,000 فوج کا ایک دوسرا لشکر روانہ کیا۔ فوجی سردار ہونیاڈے نے دوبارہ پھر اس فوجی لشکر کو زیر کر دیا۔ اس فوجی سردار ہونیاڈے کی کامیابی اور ترکوں کی پے در پے شکست سے یورپ کی تمام حکومتوں میں امید کی ایک کرن جاگ گئی اور یورپ سے ترکوں کو نکالنے کے لیے ایک زبردست لشکر تیار کر لیا گیا۔ اس لشکر کی سرپرستی پوپ نے خود کی۔ اس اتحادی لشکر میں یورپ کے تمام حکومتوں نے حصہ لیا اور اس لشکر کا سربراہ جان ہونیاڈے تھا، جو اس دور میں مسیحی دنیا کا سب سے بڑا جنرل سمجھا جاتا تھا۔ سلطان مراد اس وقت کرمانیہ کی بغاوت کے سلسلے میں اناطولیہ میں موجود تھے۔ سلطان مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر عیسائی لشکر شہر پہ شہر فتح کرتے چلے گئے۔ اس لشکر نے عثمانی فوج کو کافی کمزور کر دیا تھا۔ موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے سلطان مراد نے اس وقت صلح کرنے کو مناسب سمجھا۔ آخرکار 1444 عیسوی کو 10 سالہ صلح نامہ مرتب ہوا، جس کی پیش نظر سربیا کو آزاد کر دیا گیا
اور ولیچیا کو ہنگری سے ملا دیا گیا۔ 20 سال کی شدید جنگ کے بعد سلطان مراد جب اناطولیہ واپس پہنچے، اسی دوران انہیں ان کے بیٹے علاء الدین کی موت کی خبر ملی۔ سلطان مراد کو اپنے بیٹے کی جدائی کا گہرا صدمہ پہنچا۔ سلطان مراد اپنے بیٹے محمد، جس کی عمر اس وقت 14 سال تھی، اس کو تخت نشین کر کے خود میگنیا چلے گئے تاکہ باقی تمام عمر آرام سے اللہ کی عبادت میں گزار سکیں۔ جیسے ہی کم عمر اور نا تجربہ کار سلطان محمد کی تخت نشینی کی خبریں عام ہوئیں، اناطولیہ میں کرمانیہ کے امیر نے پھر سے بغاوت شروع کر دی، اور دوسری طرف یورپ میں کارڈینل جولین ہنیاڈے، شاہ ہنگری لارڈ سلاس اور اس کے کچھ حامی معاہدے کی عہد شکنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جس وقت عثمانیوں نے معاہدے کے مطابق ولیچیا اور سربیا کے علاقے مکمل خالی کر دیے، اس وقت نصرانیوں نے معاہدہ توڑ ڈالا۔ عثمانی اس دھوکے سے ہرگز واقف نہ تھے، جس کے تحت صلیبی بہت سے قلعے فتح کرتے ہوئے وارنا جا پہنچے اور اس شہر پر مکمل قبضہ کر لیا۔ جب سلطان مراد کو اس صلیبی فوجوں کی حرکت معلوم ہوئی تو وہ خلوت سے باہر آ گئے اور تیزی کے ساتھ سفر طے کرتے ہوئے اپنی فوجوں سے مل کر وارنا کی طرف روانہ ہوئے۔ 1444 کو یہ دونوں فوجیں وارنا کے مقام پر مد مقابل ہوئیں۔ دونوں فوجوں نے شدید جنگ لڑی۔ شروعات میں صلیبی فوجوں کا حملہ کافی حد تک کامیاب رہا، لیکن مسلمان بھی ایمان کی طاقت سے خوب لڑے۔ اس جنگ میں سلطان مراد اور لارڈ سلاس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ سلطان مراد نے ایک ہی لمحے میں تیزی دکھاتے ہوئے اپنا خنجر لارڈ سلاس کے پیٹ میں اتار دیا اور لارڈ سلاس اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ جب لارڈ سلاس گرا تو ایک عثمانی سپاہی نے اس کا سر کاٹ دیا اور اس کے سر کو اپنے نیزے پر اٹھا کر نصرانیوں کی طرف بلند کر دیا۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے ہنگری کے حکمرانوں کے دل بیٹھ گئے اور بدحواسی کے عالم میں میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ان نصرانیوں کا سپہ سالار ہنیاڈے بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے عثمانی فوج نے اتحادی فوج کے آدھے سے زیادہ لوگ قتل کر دیے تھے۔ اس جنگ کی کامیابی پر بوسنیا اور سربیا کی مملکتیں مکمل طور پر فتح کر لی گئیں۔ بوسنیا کے بہت سے لوگ بخوشی مسلمان ہو گئے تھے۔ سلطان مراد نے ایک بار پھر تخت شہزادے محمد کے حوالے کر دیا اور خود بوشن سینی چلے گئے۔ شہزادے کی کم سینی کی وجہ سے اس وقت ترکی کی فوج ینیشری نے بغاوت کر دی۔ سلطان مراد کو مجبوراً دوبارہ تخت سنبھالنا پڑا۔ سلطان مراد کے ادھرنا پہنچتے ہی باغی فوجیوں نے بغاوت ترک کر دی۔ اس کے بعد سلطان مراد آخری دم تک خود حکومت کرتے رہے اور باقی زندگی بھی جنگوں اور فتوحات میں گزار دی۔ تاریخ میں ایسے بہت سے حکمرانوں کا ذکر ہے جو تخت چھوڑ کر دنیا سے الگ ہو گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دوبارہ تخت پر بیٹھے، لیکن تاریخ میں ایسا کوئی حکمران نہیں گزرا جس نے 2 مرتبہ تخت چھوڑا ہو سوائے سلطان مراد کے۔ ہنیاڈے کی شہرت پر وارنا کی شکست ایک بہت بدنما دبا تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر 4 سال کی مدت میں 80,000 فوج کا لشکر تیار کیا۔ ہنیاڈے ہنگری، بوسنیا اور سربیا کی فوج کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس فوجی لشکر کو لے کر وہ دوبارہ اسی کسوہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ 3 روز کی شدید جنگ کے بعد 17 اکتوبر 1448 عیسوی کو مراد نے ہنیاڈے کی فوج کو بری طرح شکست سے دوچار کیا۔ کسوہ کی اس دوسری بڑی جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سربیا کی آزادی سلب کر لی گئی اور اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ سلطان مراد نے بوسنیا سے سالانہ اخراج قبول کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اس جنگ کے بعد ہنگری کو کم از کم 10 سال کی مدت کے لیے ان سلطنتوں کی لسٹ سے نکال دیا جو عثمانیوں کے خلاف جنگی صلاحیتوں کے قابل تھے۔ بلکان میں عیسائیوں کو زبردست شکست دینے کے بعد سلطان مراد مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور امیر تیمور کے بیٹے جس کا نام شاہ رخ تھا اسے شکست سے دوچار کیا اور کرمانیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان مراد کے دور میں ان کی برابری کا کوئی دوسرا حکمران نہیں تھا۔ سلطان مراد 1451 عیسوی میں وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 47 سال تھی۔